ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت، ملوکیت، بادشاہت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق الذبح ہے جو رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی اختیار کا مالک ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی چاہت ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، سب حکم اسی کا چلتا ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت اللہ عالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی چال سے بچ کر رہنے، بچ کر چلنے کا حکم دیا، اور آخرت میں کامیاب دلانے والی چیزیں امت کے سامنے واضح کیا۔ معزز حضرات و خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک اے لوگوں شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک شیطان اور اس کی پوری جماعت، پوری قوم، پوری ذریت، پوری فیملی تم کو جہنم کی طرف بلاتی ہے تاکہ تم بھی جہنمیوں میں سے ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ زندگی میں کھلم کھلا بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ شیطان ہے۔ اس دشمن کو ہمیشہ دشمن ہی سمجھو۔ جو آدمی اس دشمن کو دوست سمجھے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ اور دوسری بات، شیطان تو جہنم جانے والا ہی ہے، ہمیشہ وہ آگ میں جائے گا، جہنم میں وہ تڑپے گا، لیکن اس کا ٹارگٹ، اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنے ساتھ وہ بہت بڑی جماعت کو، بہت بڑی تعداد کو، میجارٹی کو جہنم میں ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ اسی مشن میں، اسی کام میں وہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ تم اس سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو یہ جہنم کی طرف نہ لے کر جائے، اس کے ساتھ تم بھی کہیں جہنم میں چلے نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے، اور یہ فرشتہ انسان کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، خیر کی دعوت دیتا ہے، اور یہ شیطان انسان کے ساتھ جو لگا ہوا ہے برائی کی دعوت دیتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھو انسانوں کو خیر اور شر کے درمیان پیدا کیا۔ ایک ہے فرشتے، ملائکہ، جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، جن کے بارے میں کہا گیا لا یعصون اللہ، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو آرڈر دیتا ہے اس کو وہ اوبے کرتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں۔ اور ایک مخلوق ہے شیاطین، جنات، شر ہی شر ہے، جن کے اندر شرارت ہے، سرکشی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خیر اور شر کے درمیان پیدا کیا۔ انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھے، شر بھی رکھے، اور یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون خیر میں آگے بڑھتا ہے، کون شر میں آگے بڑھتا ہے، اور اسی لیے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان کو لگا دیا ہے۔ فرشتہ بھلائی کی دعوت دیتا ہے، شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے، اور اس لیے بھی فرشتہ ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ فرشتہ نہ لگاتا، یہ شیاطین کی جو جماعتیں ہیں، جو فیملی ہے، کبھی کہ ہمیں ہلاک کر دیتی، ختم کر دیتی۔ اللہ کہتا ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ ایسے لوگ ہیں انسان جن کے آگے پیچھے اللہ فرشتے لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ شیاطین کبھی کہ ہم پر حملہ کرتے تھے اور مار بھی دیتے، لیکن شیاطین کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے چھین لی ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتے کو لگا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی جن ہے، شیطان ہے؟ تو نبی نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، وَلَكِنِّي
वलाकिन्नी आनी अल्लाहु अलैया फास्लमा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मदद की और मेरे साथ जो जिन है वो तो इस्लाम कबूल कर चुका है, वो कभी नाफरमानी नहीं करता। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि हर इंसान के साथ एक शैतान है, हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है। अल्लाह ताला हम लोगों को आगाह करता है कि तुम इस इम्तिहान में कामयाब होना है और ज़िंदगी में खैर और शर के इम्तिहान होंगे और तुम खैर को अपनाना और शैतान के शर से बचते रहना। शरीयत ने हम लोगों को डराया है कि ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा करेगा ये शैतान, नहीं छोड़ेगा। कब से शैतान पीछा करता है? जिस दिन हम दुनिया में आए उस दिन से शैतान हमारा पीछा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाहुल मौलूद, जो बच्चा पैदा होकर जो चीखता है, मेडिकल फील्ड में उसे जो भी नाम कहें, बच्चा इसलिए रोता है कि भूख से, फुला फुला से, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे पैदा होकर चीखता है, कहा कि हीन नज़ग़तु मिन शैतान, शैतान के चुभोने की वजह से, कचोके देने की वजह से, यानी शैतान उस दिन से हमारे पीछे पड़ा है जिस दिन हम दुनिया में आए। इस शैतान के चुभोने से अगर कोई बचे हैं तो नबी फरमाते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे बच चुके हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी वालिदा ने दुआ की थी, इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मरियम की वालिदा ने दुआ की, जब वो मरियम अलैहिस्सलाम उनके पेट में थी, दुआ करने लगी, अल्लाह मेरी इस बच्चे को भी और उसकी ज़ुर्रियत को, उसकी औलाद को भी अल्लाह तो शैतान के इस शर से अल्लाह तू बचा ले। नबी करीम से फरमाते हैं अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के कचोके से पैदाइश के वक्त उससे बचा लिया। बकिया जितने भी लोग पैदा होते हैं, जितना भी बच्चा पैदा होता है, पहली मर्तबा दुनिया में आते ही शैतान उन्हें चुभोता है, कचोके देता है, इसी वजह से बच्चा रोता है। मतलब ये है कि अल्लाह के नबी से बताना चाहते हैं कि जिस दिन तुम पैदा होते हो उस दिन से शैतान तुम्हारा पीछा पड़ा है, लिहाजा चौकन्ना रहो, आगाह रहो और इससे बचते रहो। और शैतान ने कह दिया अल्लाह ताला से, लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, अल्लाह मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, अल्लाह उनकी आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से इंसान के पास, इब्ने आदम के पास आऊँगा। ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, देख ले अल्लाह बहुत से लोग नाशुक्रे निकलेंगे। शैतान का टारगेट है कि इंसान को नाशुक्रा बनाना। रहमान का खाते ही अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला को फरामोश कर जाते हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है और उसकी कोशिश है कि इंसान को नाशुक्रा बनाए। और शैतान इंसान को, उसकी एक कोशिश ये होती है कि इंसान को बुराई को खुशनुमा करके बताता है। शैतान ने कहा कि लउज़य्यिनन्ना लहुम, अल्लाह मैं कहता हूं कि जरूर तेरे बंदों को ये गलत चीज को खुशनुमा बनाकर मैं पेश करूंगा, वो लोग उसको सही मान लेंगे। यानी काम कर रहे हैं बेदीन का और दिल में है दीन का काम, जहन्नम वाला काम कर रहे हैं और दिल में है हम के जन्नत वाला काम कर रहे हैं। शिर्क व बिदात व खुराफात गंदे काम कर रहे हैं, समझते हैं कि सुन्नत का काम कर रहे हैं। ये सब शैतान ने लोगों के सामने अमल को, गलत काम को सही समझकर पेश किया और उनके दिलों में ये बात बिठा दिया। आज जितने भी लोग, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने सजदा करते हैं, ये मज़ार परस्ती, पीर परस्ती, कब्र परस्ती जितने भी हैं, ये सब क्या समझते हैं? अपने आप को कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम खैर के काम कर रहे हैं। और जितने भी रस्म और रिवाज, बिदात और खुराफात घर घर में आज मौजूद है, शैतान ने उनको ये बताया कि अच्छा काम है, ये खैर का काम है, दीन का काम है, ये उनके दिल में बिठाया। यही वजह है कि वो गुमराही के इस दलदल में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला से उसने कहा था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, अल्लाह मैं तेरे बंदे को सिराते मुस्तकीम पर बैठकर गुमराह करूंगा। यानी दीन का लेबल लगाकर गुमराही, इस्लाम का लेबल लगाकर गुमराही, ईमान का लेबल लगाकर गुमराही। आज देखिए आप कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं मुआशरे में, गुमराही में। जुमेरात हो या जुमा हो, कितनी बड़ी तादाद अल्लाह को छोड़कर गैरों के पास जाके झुक जाते हैं, खबरों के पास अपनी पेशानी टेकते हैं। ये क्या चीज़ है? शैतान ने उनको बहका दिया, शैतान ने उनको भटका दिया।
اور شیطان نے کہا ہے کہ اللہ میں ان کے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہ امید دلاؤں گا کہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ جیسے اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت الفردوس سے نکالا یہی بہانہ بنا کر، جب اللہ رب العالمین نے کہا اے آدم اے حوا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے پھل کھا لو گے تو تم ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کے دلوں میں دھوکہ ڈالا، یہ جھوٹے باتیں بتائے۔ کیا کہا؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، کہا دونوں سے کہ دیکھو اللہ نے اس لیے تمہیں منع کیا کہ تم اگر اس پھل کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر تم اس پھل کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ اور یقین دلانے کے لیے اس نے پرامس کی، وقاسمہما، قسمیں کھا کر کہا اس نے دونوں کے سامنے۔ لیکن یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو کھا لینے میں اچھائی ہے، تو دونوں نے پھل کھائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور کہا کہ دنیا میں رہو اور امتحان ہے تمہارے لیے، اور قیامت تک یہ تمہاری نسلیں چلتی رہے گی اور فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ اس کے بعد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں شیطان نے اسی چیز کو اچھے انداز سے پیش کیا، دھوکے میں آ گئے۔ آج بھی دیکھیے کیسے کیسے لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے۔ آج سود کا نام بدل بدل کر لوگ کھاتے ہیں، اور کتنی کمپنیاں ایسے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا فیوچر بن جائے گا، آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کی فیملی سیٹل ہو جائے گی، سکون ملے گی، چین راحت ملے گی۔ تو لہٰذا سود کھانے والے، کھلانے والے، ان کے اندر یہ چیز جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے، اچھائی کام کر رہے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے۔ آج دیکھیے اللہ حفاظت کرے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بینکوں سے قرضہ لینے والے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال آج کل تو عام ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر کس قدر برائی ہے، کس قدر سود ہے۔ کہ آپ کو ایگزامپل 20,000 دیتا ہے تو آپ کو ایک منتھ کے اندر بھر دیں گے تو کوئی آپ کو انٹرسٹ نہیں لیا جائے گا، لیکن اس میں کنڈیشن لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک دن بھی ڈیلے ہو تو آپ کو 1% ایکسٹرا بھرنا پڑے گا۔ یہ جو شرط اس نے لگائی ہے وہ شرط کی وجہ سے ہی یہ جائز نہیں، حرام ہے، اسی کو بھی سود قرار دیا جائے گا۔ لیکن آج کامن ہے، ہر کوئی اس طرح جنا 20,000 10,000 50,000 60,000 کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے لون لے لیتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ شیطان نے کس قدر ایک برائی کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ سود، اس پر ایک مستقل انشاءاللہ خطبہ دیں گے، لیکن آج سود کو لوگ حرام ہی نہیں سمجھتے، سود کو سود ہی نہیں سمجھتے، اور ڈیفرنٹ نیم دیے اس کو، کبھی LIC کا نام دیا گیا اور کبھی وہ فلاں فنڈز، یہ فلاں فلاں بول کے لوگوں کو امید دلا کر یہ بتاتے ہیں کہ اچھا کام ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اور یہ دل میں آتا ہے کہ کتنے گاؤں گلی والے اتنے لاکھوں لوٹ لیتے ہیں، ہم کیا غلط کر دیے، تھوڑا بہت کھا لیے تو یہ فتویٰ دینے لگے جائز نہیں جائز نہیں ہے، جبکہ کتنے لوگ دور دور کتنے بڑے بڑے کام کر کے گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن ہم نے اتنی سی غلطی کر دی۔ ارے بھائی آپ مومن ہیں، ایمان ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو اس کو آپ کو ماننا پڑے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی اس طرح کہتے ہیں گویا کہ یہ تمہارے دل میں موجود شیطان کہہ رہا ہے یہ کام اچھا کام ہے کر لو، جیسا کہ شیطان نے آدم اور حوا کے سامنے اچھے انداز سے پیش کیا، وہی آج بہت ساری چیزوں میں شیطان غلط کو اچھے انداز سے پیش کر رہا ہے۔ لوگ دھوکے میں آ جا رہے ہیں اور گمراہی میں، ضلالت میں بھٹک رہے ہیں، شیطان کو دوست سمجھ کر اپنی آخرت اور دنیا برباد کر رہے ہیں۔ تو شیطان انسان کو اس طرح بھی گمراہ کرتا ہے، اس طرح بھی حملہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ شیطان جو ہمارے اندر جو خرابی لاتا ہے وہ وسوسے کے ذریعے بھی لاتا ہے، دل میں برے خیالات، ایسے ایسے وسوسے۔ آپ بھی سوچے ہوں گے کتنی مرتبہ آپ کے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، دنیا کہتے چھوڑو،
اللہ کے بارے میں بھی ایسی ایسی سوچ. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم شیطان انسان کے خون کے ساتھ رگوں کے ساتھ جسم میں دوڑ رہا ہے. تبھی تو یہ خون جو دل میں پاس ہوتا ہے کہ وسوسے بھی شیطان دلوں میں ڈالتا ہے, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے پاس آتا ہے, پوچھتا ہے کہ دنیا کس نے پیدا کی؟ اللہ. انسان کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کی. یہ آسمان کس نے, یہ زمین کس نے پیدا کی, اور ساری کائنات فلاں چیز کس نے پیدا کی, فلاں چیز کس نے پیدا کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری ایک سوال وہ چھوڑ کر جاتا ہے, پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کی؟ اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں کہ وَالْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَالْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ. اللہ پہلے سے, ازل سے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اللہ آخر ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں. وہ پہلے سے ہی, ہمیشہ سے ہے. نبی فرماتی جب تمہارے دل میں ایسے سوال آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے, تمہارے عقیدے کو, دین کو خراب کر رہا ہے. جو لوگ اس طرح کی سوچ میں پڑتے ہیں, ایتھزم بن جاتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں کیا کچھ چرچا ہے, مناظرے ہیں. وہ جو مشہور جو سنگر ہے, جو خود کو مسلمان کہنے والا, وہ بھی کہنے لگتا ہے میڈیا میں آ کر یہ جنت وغیرہ کچھ نہیں ہے, خدا وغیرہ کچھ نہیں ہے, کائنات ایسے وجود میں آ گئی. یہ سب شیطان کے اس بہانے, اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جس نے دلوں کو خراب کیا, عقیدے کو خراب کیا, اور بہت بڑی تعداد کو اس نے جمع بھی کر لیا. تو اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں, میں اس چیز کو ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ میں جل کر راکھ ہو جاؤں, ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسوسے کی حد تک اس کو رکھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو وسوسے آتے ہیں بے اختیار, اس وسوسے پر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرتا, کوئی پکڑتا نہیں جب تک کہ تم اس کو زبان میں نہ لاؤ. کہ وسوسے کو زبان پر لائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, لیکن دل میں جو وسوسے آئے, خیالات آئے, چلے گئے, اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑتا. تو وسوسے سے بچو. نماز میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان, وضو میں وسوسے ڈالتا ہے, کیسے کیسے لوگوں کو, انسان کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے شروع ہی سے اس پر یعنی دعائیں پڑھتے رہو. آمنت باللہ ورسولہ پڑھو کثرت سے, یہ دعا نبی کریم سے ہم سکھائی, آمنت باللہ ورسولہ. اسی طرح سورہ اخلاص کثرت سے پڑھے. ایسے لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. اور حتیٰ کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, طہارت کے معاملے میں بھی وسوسے آتے ہیں. غسل کرتے ہیں, گھنٹے گھنٹے حمام میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کو ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر ناپاکی نہیں گئی, ابھی میں پاک ہونا ہے, اس لیے ایک گھنٹے پانی بیکار کرتے ہیں. اور باتھ روم میں بیٹھ کر بھی کتنے پانی بیکار کرتے ہیں, وضو کرتے بھی کتنے پانی ویسٹ کر دیتے ہیں. یہ سارے لوگ شیطان کے وسوسے کے شکار ہیں. شروع ہی میں اس کے بارے میں اگر سوچ کر اس سے نہیں نکلے, آخر میں وہ پاگل پن, دیوانگی تک لے کر جاتی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو شیطان وسوسے کے ذریعے سے بھی انسان کو خراب کرتا ہے اور انسان کو برباد کرتا ہے. اسی طرح شیطان جو ہم کو ڈراتا ہے اور حملہ کرتا ہے وہ نیند کے ذریعے بھی. جس شیطان کو سامنے ہم کو بہکانے کی, بھٹکانے کی ہمت نہیں ہوتی, ایسے جنات, ایسے شیاطین نیند میں آ کر ہم کو گھبراہٹ دلاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. ایسے ایسے ڈراؤنی خواب, ایسے ایسے پریشان خواب جس کو دیکھ کر انسان غمگین ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, کسی کی وفات یا کوئی اپنے آپ کو برباد کرتے ہوئے, اس طرح کے خواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر یعنی جسم سے الگ ہو گیا ہے, لڑک کر جا رہا ہے, میں بہت پریشان ہوں اس خواب کو دیکھ کر. تو کہا نبی کریم سے مسکراتے ہوئے کہے شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے, تو لہٰذا اس خواب کو کچھ بھی کیئر نہ کرو اور اس کو چھوڑ دو. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں خواب دیکھتا ہوں, اتنا غمگین ہوتا ہوں, سوچ سوچ کر میں بیمار بھی ہو جاتا ہوں, تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جب ایسے برے خواب دیکھو تو لیفٹ جانب 3 مرتبہ تھوک دو, اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو,
اور کروٹ بدل لو. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا, الحمدللہ یہ برے خواب, یہ گھبراہٹ مجھ سے ختم ہو گئے اور جاتے رہے. جو لوگ بے وضو سوتے ہیں, ذکر و اذکار نہیں پڑھتے, ایسوں کو بہت سے برے خواب آتے ہیں, بھیانک خواب آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا جتنے بھی برے خواب دیکھتے ہیں ہر ایک کے پاس ذکر بھی نہ کرے, کیونکہ جب ذکر کریں گے حدیث میں ہے وہ خواب امپلیمنٹ کر دی جاتی ہے. تو لہٰذا جب بھی برے خواب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لیا کریں, اچھے خواب دیکھیں اللہ کی تعریف کریں, اور برے خواب دیکھتے ہیں گھبراہٹ ہے تو اسی وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے بچا لے گا. تو ایسے شیاطین نیند میں بھی انسان کو بہکاتے ہیں, بھٹکاتے ہیں اور گھبراہٹ کا شکار کرا دیتے ہیں. اور نیند میں جب آدمی سوتا ہے تو گدی میں, گردن میں 3 گھاٹی ڈالتا ہے شیطان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کا وقت قریب ہو تو شیاطین ہر ایک کے پاس آ جاتے ہیں, تھپکیاں دیتے ہیں, سلاتے ہیں کہ ابھی رات لمبی ہے, ابھی اور وقت ہے, اور وقت ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے الارم رکھتے ہیں, گھنٹے گھنٹے الارم بجتے ہیں لیکن فجر کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. شیاطین کے اس سارے حربے میں پڑے ہوئے ہیں. شیاطین ان کو پھسلاتے ہیں, سلاتے ہیں اور تھپکیاں دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ اٹھ کر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, تو ایک گھاٹی کھل جاتی ہے. اور جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو دوسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. اور جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز, تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاصبح نشیط النفس, وہ بہت ہی فریش ہو کر اپنا دن کا آغاز شروع کرتا ہے اور پورا دن وہ فریش رہتا ہے اور وہ چست رہتا ہے. لیکن جو لوگ فجر نہیں پڑھتے, آپ دیکھیں, آپ بھی آزما لیں, کبھی آپ سے فجر چھوٹ گئی, دیری ہو گئی, کہ وہ دن سارا کا سارا ایک دم عجیب, بے قراری, گھبراہٹ, ایسی ہی کیفیت ہوتی. نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کی گھاٹیاں نہیں کھلتی اور وہ لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے, ایسے لوگوں کی جو صبح اور پورا دن خبیث النفس کہا, ایک دم سستی کمزوری کے ساتھ ان کی گزرتی ہے. تو شیطان دیکھو کیا کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ, کیسے کیسے کھلواڑ کرتا ہے. اسی طرح شیطان کا جو حربہ ہے, جو حملہ ہے, سب سے بڑا حملہ وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے پوری ایڑی چوڑی کا زور لگاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء, ابلیس اپنا عرش, اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے, وہیں سے وہ پورے لوگوں کو, شیاطین کو بھیجتا ہے, اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے. اس میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے محفل میں کہ اے آقا, میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی, بدگمانی پیدا ہوئی, لڑائیاں ہوئی, طلاق اور خلا میں مسئلہ ختم ہو گیا. خوش ہو کر نبی فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنے اس تخت سے اٹھ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر گلے لگاتا ہے, کہتا ہے کہ تو کام کا ہے, جو کام میں کرنا چاہتا ہے تو کر دیا. اور تمام لوگوں سے کہتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے شیاطین, ایسے ہی تم لوگوں کو بھی کام کرنی چاہیے, اس کو دیکھ کر تمہیں سیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میاں بیوی جدا کر کے بہت خوش اس لیے ہوتا ہے. ایک تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی جدائی طلاق اور خلا کے ذریعے, اور پریشانی ان کے ماں باپ کو, اور اس کے بعد ان کی اولاد کو, گویا کہ 3 نسلوں کو وہ خراب کرتا ہے, ان کو غمگین کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. اس لیے اسے شارٹ کٹ میں اتنا بڑا نقصان میں نے کر دیا, اس لیے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے مثال بھی دیتے ہیں حدیث میں, شیطان کیسے کیسے لڑاتا ہے میاں بیوی کو. ایک عورت شام کے وقت بستر صحیح کر کے اور بستر کو جوڑ کر پاک صاف کر کے رکھتی ہے, بچھا دیتی ہے, شوہر آتا ہے تو اس کے بستر میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کنکر پاکی کے باوجود بھی موجود ہے, شیطان اس کنکر کو لا کے ڈال دیتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان اختلاف ہو. شوہر آ کر جب ہاتھ رکھتا ہے تو بیوی پر جھڑکتا ہے, بھڑکتا ہے کہ تو نے اس قدر بھی پاک نہیں کی, یہ تو نے صحیح نہیں کی. اس میں جھگڑا ہو کر بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول مثال دیتے ہیں کہ شیطان کیسے کیسے موقع دیکھ کر میاں بیوی کو لڑاتا ہے. آج کتنے جھگڑے ایسے ہی, غصہ آیا بول دیے, غصہ بھی شیطان کی طرف سے. شیطان بھڑکاتا ہے شوہر کو, بیوی کو بھڑکاتا ہے, جو دل میں آیا بول دیے, غصے میں بول دیے, اور آخر انجام کیا آتا ہے کہ عورت بولتی ہے مجھے خلا دے دو. کبھی مرد
طلاق دے دیتا ہے، طلاق دے کر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کر دی۔ یہ سارے لوگ شیطان کی اس چال میں پھنسنے والے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میاں بیوی کو اس سے احتیاط رہنا چاہیے، اس معاملے میں بہت ہی محتاط سے جینے کی ضرورت ہے، ورنہ شیطان بہت جلد نفرتوں کو، عداوتوں کو پیدا کر دیتا ہے محبت اور الفت کی جگہ۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں، شیاطین کس طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے شروع سے آخر تک، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی آ جاتا ہے، موت کے وقت بھی آ کر کلمہ پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور یہ نصیب کی بات ہے، جس کو کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ سکرات میں بھی کلمہ نصیب ہے، اور خبر کے اندر بھی سوال کو اللہ تعالیٰ، فرشتوں کے سوال کو اللہ آسان کرے گا۔ تو یہ شیاطین کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا جنت چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ شیطان یہ راز جانتا ہے، اسی لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے سے روک کر اپنے ساتھ جہنم کو لے کر جانے کی۔ تو لہٰذا کثرت سے دعا پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں، کثرت سے ذکر کریں بھائی، ذکر کرتے رہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، 3 قل پڑھتے رہیں، اللہ کو زیادہ یاد رکھیں۔ جو آدمی اللہ کو کم یاد رکھتا ہے شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، آسانی سے حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ گھروں میں کتنی پریشانیاں ہیں، آپ چین سکون کھو دیتے ہیں، عجیب عجیب گھبراہٹیں۔ کثرت ذکر کرے، صبح شام کے اذکار، کتنے اذکار ہیں اللہ کے نبی سے ہم کو سکھائے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار، سونے سے پہلے اذکار، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ یہ بات شیطان نے خود آ کر بتایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیاطین چور وغیرہ وہاں پر نہیں آئیں گے۔ شیطان نے خود فارمولہ دیا، نبی نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہی۔ آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ سورہ بقرہ پڑھنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر میں سورہ بقرہ 3 دن لگاتار پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گھر میں قرآن پڑھنے کی پابندی کرے اور باوضو رہا کرے، باوضو سویا کرے، اپنے بچوں کو وضو کی عادت ڈالیں، حکم دے۔ ہم لوگ ان دینی تعلیم پر عمل نہیں کرتے، بعد میں یہ سارے جو شر خبیث قسم کے جو شیاطین جنات ہیں ہمارے اطراف لپیٹ لیتے ہیں، گھروں پر بسیرا کر لیتے ہیں، ہر قسم کی پریشانیاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہے، سکون اور چین راحت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں، معافی مانگتے رہیں اور اس شیطان سے بچتے رہیں اور آگاہ ہوتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں ضرور تیری بہت بڑی میجارٹی کو جہنم لے کر جاؤں گا، اللہ نے کہا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود کہا کہ اللہ تیرے نیک بندے میرے اس پکڑ میں نہیں آ سکتے، نیک بندے بچ جائیں گے، لیکن میں پرامیس کرتا ہوں اللہ دیکھ قیامت کے دن بہت بڑی میجارٹی میرے ساتھ ہوگی۔ اللہ حفاظت کرے کہ 2 گروپ ہو جائے گی، ایک اولئک حزب اللہ، اولئک حزب الشیطان، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، ایک شیطان کی اطاعت کرنے والے ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون رحمان کی بات مانتا تھا، کون شیطان کی بات مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یا اللہ کی اطاعت کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شیاطین کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو، گھبراہٹ کو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، چین اور راحت، آرام، سکون کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مغفور رب حلیم۔